سے کدھر لے لیا؟ اللہ معاف کرے، پہلے تو معاف تو پوری پڑھنے دیتی۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ دعا کرتا ہوں کہ سب بھائی میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب میرے مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آج تقریباً کوئی 3-4 دن ہو گئے ہیں کہ G72 میں وہ ہمارے گروپ میں ایک میسیج چلا تھا لاک ڈاؤن والا۔ تو لاک ڈاؤن کا جو میسیج چلا ہے، مسلسل وہ 3 دن جو لوگوں کے منہ پہ تھا وہ ایک ہی بات، وہ ہاں جی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، کیا ہوگا؟ G72 بند ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ G72 نہیں بند ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ کسی میرے بھائی نے یہ بات نہیں کی مجھے، جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو میری سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ یہ وبا تو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس کے دربار میں حاضر ہوں، کس کو ہم یاد کریں، کس کا ہم ذکر کریں، اور یہ جو ایک عذاب ہماری طرف سے ہماری اعمالوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اس سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ یہ کسی بندے نے میرے سے نہیں پوچھا، کسی بندے نے یہ کہا کہ اس کا کیا خانجی حال ہوگا، بس یہ کی بات پوچھی، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کو پتہ ہے، اور میرے اللہ کے علم ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ جیسے یہ ہے ابھی یہ چیز میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے ہوں۔ اب اس میں چاہیے تھا یہ کہ یہ لوگ کہتے کہ چلو اگر G72 بلاک ہو رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے کہ یہ اگر ایک مشکل وقت ہم لوگوں پہ آ گیا ہے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے، ہم کیسے تجھے راضی کریں گے، ہم کیسے کون سی ایسی قربانیاں دیں گے جس سے تو راضی ہوگا اور یہ وبا ختم ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ مجبور ہیں، جو دیہڑیوں والے تھے، جو محنت والے تھے، جو مزدوری والے تھے، اس ٹائم ان کے گھروں میں ایک میرے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا فاقے، جن کا کچھ گھر میں کوئی نظام چل رہا ہوتا ہے، وہ تو بس ایک ہی ہے جو کیا ہوگا، وہ کیا ہو، ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کو پتہ۔ اللہ سے گر گڑائیں، ایسی کیا غلطی ہے ہماری، یہ سوچیں، ایسے کیا ہم سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سزا دے رہا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ اس ٹائم مشکل حالات میں ہے۔ ہم جو فلانا حکمران ہو، فلانا حکمران ہو، فلانا،
انہوں نے بھائی جان کچھ نہیں، کسی نے کیا کر لینا. سارے یہی کہتے ہیں جی فلانی چیز کریں، ماسک پہنیں، دور رہیں ایک دوسرے سے. یہی ہم اللہ سے کیوں نہیں توجہ ہوتے کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں حاضر ہوتے؟ اب بھی مسجدیں خالی ہیں. پہلے کبھی زلزلہ آتا تھا، کچھ ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خدمت میں ایسے حاضر ہو جاتے تھے جیسے سکے بھائی ہوں، سکے رشتہ دار ہو، سکے جاننے والے ہو. کسی پہ کوئی مشکل آتی تھی، یقین کرو لوگ بولتے تھے جی چندہ دیں. دل کھول کے لوگ چندہ دیتے تھے. یقین کرو آج کل اگر کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے نا تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یار میری تصویر میں کیسے بناؤں، کس پوز میں تصویر بناؤں. آپ باہر ملکوں میں چلے جائیں، وہ باہر روڈ پہ تھیلے رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، جس کو ضرورت نہیں تھی وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ادھر ہمارے جو ہیں، خدا کی قسم، میں خود دکاندار ہوں، میرا شعبہ ہے، ظاہر بات ہے ڈیلنگ کرنا آگے پیچھے، کہ ایک دکان والے کے پاس میں گیا، وہ دکان والا وہ چیز دے رہا تھا 250 روپے کی. میں 2 قدم چل کے گیا ہوں، وہی چیز مجھے ملی ہے 150 روپے کی. ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی قسم ہے اس مشکل حالات میں بھی، اب اندازہ لگاؤ، پٹرول تھا 110 روپے اور اب آ گیا ہے 74 روپے پہ. جب مہنگا ہوتا ہے 2 روپے تو وہ دکاندار وہی میں مر گیا، وہی تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میری چیزیں مہنگی ہو گئی، فلانا ہو گیا. گورنمنٹ سے بغیر پوچھے وہ مہنگی کر دیتا ہے. چنچی والا کرایہ بڑھا دیتا ہے، ویگن والا کرایہ بڑھا دیتا ہے. لیکن آج دیکھو 60 روپے، تقریباً 40 روپے سستا ہو گیا. ایک دکاندار نے بھی ایسے نہیں بولا کہ نہیں میں اپنا ریٹ کم کروں گا. اس سے بھی پوچھو، 1 کروڑ کے گھر میں ہوگا، 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی، 1 کروڑ کا بینک بیلنس ہوگا، لیکن پوچھے گا اوئے میں مر گیا، اوئے میں مر گیا، اوئے میں یہ ہو گیا. کسی مسلمان کے منہ پہ یہ نہیں کہ شکر پروردگار کا، دن کو بھی کھا لیتے ہیں اور رات کو بھی کھا کر سو جاتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں صرف پیسہ پیسہ پیسہ. ہمارے اللہ کو ہم بھول چکے ہیں، جو ہمارے کام تھے وہ ہم بھول چکے ہیں. جو ہمارے پیغمبروں نے ہمیں درس دیا تھا وہ ہم بھول چکے ہیں. خدا کی قسم. اب یہ پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے حکمرانوں پہ. اب دیکھو کراچی میں آپ دیکھیں کہ بچے کتے کے کاٹنے سے ماں باپ کے گود میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں. تو اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ابھی یہ حکمران ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے جیب میں سے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہوگا، کہ وہ ہم کہاں خرچ کریں، کہ چلو یار ہم سب مل کے 1 لاکھ روپے ملا کے، اگر گورنمنٹ نہیں کرتی یا کوئی نہیں کرتا، ہم 1 لاکھ روپے کی دوائی لے کر یہ کتے کاٹنے والے ویکسین ہم اسپتالوں میں رکھ دیتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے کام آئے گی. کتنا بڑا ظلم. ہم پھر کہتے ہیں یہ حکمران. بھائی جان پہلے ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو پھر حکمران نے ٹھیک ہونا ہے. ہم خود لوگ، میں بتا رہا ہوں کہ جس دکاندار کا دل کرتا ہے وہ اپنا ریٹ لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کاٹوں، کس طرح میں کاٹوں. خدا کی قسم میں نے ایسے دکاندار دیکھے ہیں کہ جو چیز سے ڈبل پرافٹ کما جاتے ہیں، لیکن شام کو کیا ہوتا ہے، وہ خدا کی، وہ میں مر گیا، وہ میں مر گیا.
کیا ہے؟ شکر نہیں. ایک کماؤ دو کماؤ، شکر اس پروردگار کا، شکر. ابھی میں بھائیوں کو ایک اور چیز سنانے لگا ہوں. میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں. مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا. کتنی اچھی بات بولی طارق جمیل صاحب نے کہ میں اپنی امت کو اور اپنے جاننے والوں کو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے اور ظلم کرنا چھوڑ دے. تو میرے اللہ نے چاہا ہم انشاءاللہ اس وبا سے بھی جان ہماری چھوٹ جائے گی. اور دکانوں والوں سے میں کیا کہوں گا، اب کہتے ہیں کہ جی چیز سستی ہوگی گورنمنٹ نے کرانی. وہ دکاندار جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے گورنمنٹ سے وہ پوچھ کے چیز مہنگی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے. اب سستی ہو گئی ہے تو اس کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کو خود کم کرنا چاہیے. اس کو خود یہ سوچنا چاہیے تھا جب 2 روپے مہنگا ہوتا ہے تو میں 20 بڑھا دیتا ہوں، اور جب اب 40 روپے سستا ہو گیا ہے تو مجھے کم سے کم 20 روپے تو سستا کرنا چاہیے. تو میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے، لاک ڈاؤن پہ دھیان نہ دیو، کسی چیز پہ دے، صرف اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار کہ کیا اسم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ایسے کیا خطا ہو گیا. حکمران کو چھوڑ دیو. دیکھو بات پھر پارٹی کی آ جاتی ہے، عمران خان آئے گئے. عمران خان کے ساتھ صرف مجھے یہ بتا دے کہ کون لوگ ہیں، ایک اس کو چھوڑ کے کون لوگ ہیں. اس چیز کا آج مجھے جواب اس بعد میں آپ میسج کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری اپیل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ وہی جو مشرف کے ساتھ تھے، وہی جو نواز شریف کے ساتھ تھے، وہی جو زرداری کے ساتھ تھے. تو سر وہ کہاں سے ٹھیک ہو؟ اس کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ سرکار سب ٹھیک ہے. اب وہ باہر نکلے گا تو نہیں، یا وہ گلی محلے میں آئے گا تو نہیں، نہ وہ وہاں اپنا 2 بندے چھوڑے کہ جاؤ یار انہوں نے مجھے جڑی گل آکھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. بذات خود وہ شاید ٹھیک بھی ہو، جانتا تو صرف اللہ کی ذات ہے. نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، زرداری، صرف اللہ جانتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط. ابھی تک لوگ عمران خان کو مطلب برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ، لیکن ابھی بھی لوگوں کی اس سے امید ہے مت کدھر ٹھیک کر دے. لیکن ساتھ لوگ کون ہیں، ٹھیک کون کرے گا مجھے یہ نہیں پتہ نا. وہی جو جن کی پرائیویٹ ملیں ہیں، چینی کی ہیں، اپنا آٹے کی ہیں، یہ دوسرے جو بجلی والے جو پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سر وہ کہاں، وہ مطلب آپ تو ان کے ساتھ وہ بات کرو، آپ کہتے ہیں جی ہم چیز ہی نہیں دیں گے آپ کو. گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے. جب تک گورنمنٹ کی اپنی چیز نہیں ہوگی وہ کہاں سے مطلب وہ کریں گے. تھوڑا سا کوئی ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں جی، بدماشی کرتے ہیں گورنمنٹ پھر وہاں. تو جب تک یہ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ عمران خان سے بھی کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. ایک میرے اللہ سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں، ایک میرے اللہ سے کہ وہ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرے سب مسلمان بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور جب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو ہمیں بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر ٹائم 5 وقت کی نماز. ایک اور چیز اب میں بھائیوں کو سناؤں گا.
جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اور ہاں، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کرونا وائرس کا علاج مسلمانوں نے ڈھونڈ ہی لیا۔ پتہ ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہ اللہ کو دینے کے پاس سب کچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ یہ سوچنا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت ہے یا نہیں۔ اس کے پاس تو دنیا کی ہر نعمت ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اس لیے میری پرزور اپیل ہے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، بہت زیادہ، کہ میرے سب مسلمان بھائیوں سے میری دوسری اپیل جو ہے کہ صرف اللہ کا ذکر، اللہ 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 سے ہم نے اپنے دلوں میں جھانکنا ہے کہ ایسی کیا گستاخی ہیں جو یہ حکمران بھی ہمیں ایسے ملے اور یہ حالات ہم پہ ایسے آگے کہ یقین کرو کہ لوگ پھاقوں تک مجبور ہیں۔ لوگ ایسے لوگ ہیں جو شام کو میرے خیال ہے کہیں سے کھانا اپنے بچوں کے لیے شاید کیسا اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی ہم بازار سے لے کے ہیں، وہ مجبور ہیں۔ اب بچے تو پھر مانگتے ہیں کہ لے کے آؤ کچھ نہ کچھ۔ لاک ڈاؤن پہ دھیان نہ دیں، اللہ کے بارگاہ میں جتنا ہو سکتا ہے گر گڑائیں، جتنا ہو سکتا ہے گر گڑائیں کہ اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اگر ہم سے کوئی نادانی میں بھول چول ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہر ٹائم انتظار میں رہتا ہے کہ کون مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا۔ ہم دنیا میں مانگتے ہیں، ہم عمران خان سے مانگتے ہیں، ہم نواز شریف سے مانگتے ہیں، ہم زرداری سے مانگتے ہیں۔ سر ان کے پاس ہوتا تو اپنے آپ کو نہ دے دیتے۔ انہوں نے کیا کرنی تھی حکمرانی اگر ان کے پاس کچھ ہوتا؟ صرف میرے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، اس کے پاس کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک میسج سنا کہ اس میں وہ کہہ رہے کہ میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ کب مانگنے والا ہے کوئی، انتظار میں، ہمارا اللہ ہمارے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب مجھ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے گا۔ تو کتنی ہمارے خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے گا۔ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہنا، ہونا وہی ہے جو اس کو پتہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی فکر نہ کرے، بند ہو نہ ہو، کھلا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو یاد کرنا۔ ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے، حکومت کوئی بھی کام نہیں کرتی، کوسنے شروع ہو جاتے ہیں فلانا فلانا فلانا۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو ہے ظالم، ہم کیا ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو بھی دھونا ہے، اندر سے دھونا ہے، اندر سے، کہ آج اگر یہ مشکل حالات میں مجھے پتہ ہے نا کہ اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے
اور میں کھا رہا ہوں تو میرے پہ لعنت ہے کہ میں وہ کھاؤں، کہ میرے پڑوسی کے بچے نہ کھائیں۔ اگر آج مجھے پتہ ہے کہ میرا ایک بھائی مشکل میں ہے، اس کے حالات خراب ہیں، اور میں اس کی ہیلپ نہ کروں تو میری زندگی پہ، میرے مسلمان ہونے پہ لعنت ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی کریں، دوستوں کی کریں، اور کوئی اگر جاننے والا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کی مدد کریں۔ آج کل جو ہیں یہ جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ٹی وی ایکٹر ہیں، یا اسٹیج ایکٹر ہیں، ان بیچاروں پہ اب ایک فن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دیا ہوا ہے، وہ بہت مشکل حالات میں ہیں۔ اگر جن بھائیوں کا اگر کوئی وسائل ہیں تو ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ دوسرے جو ہیں یہ خواجہ سرا ہو گئے ہیں، آج کل بھیک مار رہے ہیں، لوگ تانے مار رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی مخلوق بنایا اللہ نے، ان کو کس وجہ سے بنایا ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ان کو برا بولنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ اگر وہ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ 5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، وہ دیکھو کس نام سے مانگتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اگر اللہ کے نام پہ آپ نے نہیں دینا تو اسے کہیں معاف کریں۔ تانا دینے کا میرے کسی کو حق نہیں۔ اسٹیج ایکٹر جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو مانگنے سے تو اب رہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے کوئی بھائی مشکل حالات میں ہے تو ان کی ہیلپ کریں۔ اور کوئی جو چھوٹے چھوٹے جن کے کام ہیں یا جن کے روزگار آج کل بالکل رکے ہوئے ہیں، جس یار دوست کو پتہ ہے یار اس کا کاروبار بھی نہیں ہے، وہ حسب توفیق پیسہ بھی رکھتا ہو تو اس کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ ارے 5-10 ہزار روپے دے دیں، ادھر دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کے دربار میں یہی سمجھے کہ چلو یار اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گی جی، شاید ہمارے کسی بڑے مشکل مصیبت کے سامنے یہ پیسے جو ہیں نا کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ میں کسی بڑی مشکل سے بچا لیں۔ تو اس لیے میرے سب بھائیوں سے اپیل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم 5 وقت کے ذکر میں ہم نے یاد کرنا، اور 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم کوشش کریں باجماعت ادا کریں۔ اب سب بھائیوں کا سننے کا، دیکھنے کا، کمنٹ کرنے کا شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، مجھ سے میں سب کو یاد، دعا مانگے تو سب کے لیے کہ اے اللہ جس جس کی کچھ مشکلات ہے تو حل کر، تیرے بغیر کوئی نہیں ہمیں، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ یہ بھی اگر میرے اللہ نہ چاہے تو دوسری سانس پہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس ٹائم کسی بہت مشکل حالات میں ہے، یہ جو وائرس ہے اس کا نام بھی دفع کریں، اس کا نام بھی نہ لیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی بہت مشکل میں آئے ہیں، اب ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے ہم نے اللہ کو یاد کہ اللہ اس مشکل کے تو ٹال دے، اللہ تیرے تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے، اگر تو ہلکا سا اس کو ہوا کا جھونکا بھی لگا دے تو یہ ختم ہو جانا۔ تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جو کوئی ہم سے نادیانی میں غلطی ہوگی ہمیں تو معاف کر دے اور اس بلا کو ٹال دے۔ بس یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا۔
سب بھائیوں کو پرزور اپیل ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صرف اللہ۔ چھوڑ دو یہ لاک ڈاؤن، چھوڑ دو یہ فلانا، ٹی وی والے خبریں مت دیکھو، آپ خبریں دیکھو بیمار ہو جاؤ گے، چھوڑ دو ٹی وی، آنی ہے نا ایک دن۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، کفن بھی پہننا ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، کفن میں جیب میں نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، جانا بھی خالی ہاتھ ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو کیوں کسی کے آسرے پر ہیں؟ ہم اپنا آپ اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جمع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی گرم ہوا نہیں لگے گی، میرے اللہ نے چاہا تو۔ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔